السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. انٹرنیشنل اور پاکستانی خبریں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا ہے، اسے بھی ایویلیویٹ کریں گے. وہ جلسہ کیسا تھا، ہٹ تھا، فلاپ تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک جو ہے وہ ہم یہاں پہ نیچے کامنٹ سیکشن میں پن کر رہے ہیں. آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس اور کچھ ایکسکلوسیو کانٹینٹ جو ہے وہاں پہ مل سکے. اس کو جوائن کرنے کے آپ کو کافی فائدے ہو سکتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلی جو خبر میں شامل کرنا چاہوں گا اس کا تعلق جناب آسٹریلیا سے ہے، اور یہ ایک پوری سازش جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کس طرح بنائی جا رہی ہے، ذرا اس کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے. ہوا یہ ہے کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر مسلح افراد نے وہاں پہ چند شہریوں کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کر دی. وہاں پہ ایک مذہبی تہوار جو ہے وہ منایا جا رہا تھا. وہاں پہ 2 افراد کی جانب سے فائرنگ ہوتی ہے اور اس میں 12 افراد ہلاک اور متعدد جو ہے اس میں زخمی ہوتے ہیں. فائرنگ کا واقعہ سڈنی کے بونڈی بیچ کے اوپر پیش آیا، جہاں پہ 2 مسلح افراد نے شہریوں کے اوپر یہ فائرنگ کی. اس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں ایک فائرنگ کرنے والا بھی جو ہے وہ شخص شامل تھا، جبکہ دوسرے حملہ آور کو پولیس نے حراست میں لے لیا. فائرنگ کا واقعہ جو ہے وہ یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران جو ہے وہ پیش آیا، جبکہ فائرنگ کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مقامی آبادی کو بونڈی بیچ سے دور رہنے کی ہدایت کی. نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے کہا کہ 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. رپورٹس کے مطابق ایک مشتبہ سمیت کم از کم 12 لوگوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ ایک مشتبہ شخص کی شناخت نوید اکرم کے نام سے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. نیو ساؤتھ ویلز کی ایمبولنس کی ترجمان نے بتایا ہے کہ فائرنگ کے بعد 1 درجن کے قریب لوگوں کو مقامی ہسپتال میں لے جایا گیا. آسٹریلی وزیر اعظم نے واقعے کو صدمہ اور تکلیف دہ قرار دیا ہے اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. آسٹریلی پولیس کا کہنا ہے کہ سڈنی کے بونڈی بیچ پر فائرنگ کے واقعے میں ایک مشتبہ ملزم سے منسلک گاڑی سے دیسی ساختہ بم بھی جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیو میں لوگ ساحل اور قریبی پارک سے بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں، جبکہ متعدد فائرنگ کی آوازیں اور پولیس کی سائرنز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ سنائی دیتے ہیں. ایک ویڈیو میں ایک شخص کو کالی شرٹ میں ہتھیار سے فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، جس کے بعد ایک شخص نے اس کا ہتھیار چھین لیا. دوسری ویڈیو میں دکھایا گیا کہ 2 افراد کو پولیس نے زمین پر دبوچ کر جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ قابو کر لیا. اچھا جی، اب یہ ہوا یہ ہے کہ سڈنی کے مصروف بیچ پر یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے جو اس کی شناخت، ایک شخص کی شناخت جو ہے وہ نوید اکرم کے نام سے ہوئی اور دوسرے کی شناخت جو ہے وہ مان ہارون مونس کے نام سے جو ہوئی ہے، اور اس کا تعلق ایران سے بتایا جاتا ہے. رپورٹ کے مطابق شہری کے دبوچنے کے نتیجے میں گرفتار ہونے والا شخص جو ہے اس کا نام نوید اکرم ہے اور وہ آسٹریلیا کے جنوب مغربی علاقے کا رہائشی ہے. اور حملہ آور کی شناخت جو نوید اکرم سے ہوئی ہے اس کے مطابق اس بیچ پر موجود 43 سالہ مسلم شخص احمد الاحمد نے اس سے وہ ہتھیار اس کا دبوچ لیا. بڑی بہادری کا اس نے مظاہرہ کیا، جبکہ اس دوران وہ خود بھی زخمی ہوا اور صارفین کی جانب سے جو ہے وہ اسے ہیرو کہا جا رہا ہے. احمد الحمد جو ہے آسٹریلیا کا رہائشی ہے اور گولی لگنے کی وجہ سے اسے ہسپتال جو ہے منتقل کیا گیا، جہاں پہ اس وقت اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازش کس طرح ہوتی ہے. یروشلم پوسٹ جو ہے وہ ایک اسرائیلی اخبار ہے، اور اس نے کیا کیا کہ اس واقعے کے حوالے سے اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا کرنا شروع کیا بغیر تصدیق کیے، بغیر کوئی سرکاری رپورٹ آئے. اس نے کہا کہ جناب یہ جو شخص ہے یہ 24 سالہ پاکستانی ہے، اس کو پاکستانی اس نے بنا دیا، اور اپنی صفحہ اول کے اوپر جو ہے مین فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے یہ فیک نیوز جو ہے وہاں پہ شائع کی گئی. بعد میں جو ہے وہ یہ دعویٰ مسترد ہو گیا. مطلب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے اسرائیلی اخبار بھی جو ہے وہ کس طرح آگے آتا ہے. تو آسٹریلوی حکام نے اس حملہ آور کی شناخت جو ہے وہ ننگرہار افغانستان سے جو ہے بتایا گیا ہے کہ وہ افغانستان کا شہری ہے اور 2021 میں ہجرت کر کے جو ہے وہ یہاں پہ آسٹریلیا آیا تھا. یروشلم پوسٹ نے اپنے بیانیے کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک پاکستانی الیکٹریکل انجینئر نوید اکرم، اب یہ کوئی اور نوید اکرم ہے، ان کی سوشل میڈیا پروفائل کے اوپر انہوں نے انحصار کیا. انہوں نے کہا جناب یہ وہ بندہ ہے، اور اسے جو ہے انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور اسے دہشت گرد قرار دے دیا. تو بعد میں وہ جو شخص تھا اس کی ٹائم لائن کو جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس شخص کے نے جو ہے وہ 2012 سے 2016 کے درمیان انجینئرنگ کی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی تھی، اور اس کی عمر 24 سال نہیں بلکہ 2025 میں تقریباً 31-32 سال اس کی عمر ہونی چاہیے تھی، جبکہ جو شوٹر تھا اس کی ایج ڈفرینٹ ہے، جو پروفائل جس کی شیئر کی جا رہی ہے اس کی پروفائل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بعد میں اس شخص نے ایکچولی جس کی جھوٹی شناخت جو ہے وہ سرکولیٹ کی جا رہی تھی، اس نے خود کہا کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا نام البتہ وہ ضرور ہے لیکن مجھے جو ہے وہ بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے، میرا اس واقعے سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے.
اب آجیے کچھ لوکل خبروں کی طرف اور بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جس نے کوہاٹ میں جلسہ کیا. اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے اتوار کو انہوں نے پشاور میں جلسہ کیا تھا. وہیں پہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ کوہاٹ میں بھی جلسہ کریں گے. جنانہ مل گراؤنڈ میں جو ہے وہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا اور تقریباً 2000 کرسیاں جو ہیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ لگائی گئی تھیں. ہنگو، کرک، بنو اور پشاور سے جو ہے لوگوں نے اس جلسے کے اندر شرکت کی. جلسے میں بتایا جاتا ہے تقریباً 10 سے 12 ہزار افراد جو ہے وہاں پہ موجود تھے. خواتین کی تعداد تقریباً کوئی 50 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. ذہن میں رکھیے گا یہ جو لوکل رپورٹرز ہیں وہاں سے ہم یہ خبریں آپ کو بتا رہے ہیں. جلسے میں جو اہم شخصیات نہیں آئیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے، جنہوں نے شرکت نہیں کی. اس میں جناب علی امین گنڈا پور صاحب سابق وزیر اعلیٰ پشاور کے جلسے میں بھی نہیں تھے اور یہاں پہ بھی نہیں آئے. علی محمد خان نہیں آئے. شہرام ترکئی، عاطف خان، اسد کیسر، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، شاہ فرمان، تحفظ آئین پاکستان کی قیادت بھی جو ہے وہ اس مرتبہ وہاں پہ موجود نہیں تھی. سہیل آفریدی صاحب نے البتہ جو تقاریر ہوئی ہیں وہ کافی حد تک فوج مخالف تقاریر جو ہے وہاں پہ کی گئیں. سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ، انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے ایک شعر سے جو ہے وہ آغاز کیا. انہوں نے کہا یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، ہم راہ وفا کے راہ رو ہیں، منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے. انہوں نے کہا اس کے بعد مریم نواز کے اوپر تنقید کی. انہوں نے کہا جی پنجاب کی ایک مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ جو کا کے اوپر کی اور کی کے اوپر کا لکھتی ہے وہ مجھے مشورے دے رہی ہے. بیسیکلی مریم نواز کا ایک کوئی ساؤنڈ بائٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کی جو ہے وہ فمبل ہوا تھا، یہ اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہاں پر پالیسی اور راج صرف عمران خان کا چلے گا، یہ حکومت اور تمام ادارے عمران خان کو جھکانے پر لگی ہوئی ہیں. ہم عدالتوں میں جاتے ہیں اور جج ہم سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے. جو ہمارے محافظ تھے وہ ہمارے قاتل بنے ہوئے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہانی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. آپ بتائیں ہمارے پاس کیا حل ہے؟ کچھ ٹاؤٹس ٹی وی پر بیٹھتے ہیں اور ڈراتے ہیں کہ ڈی چوک آئے تو گولیاں مار دی جائیں گی. عمران خان کا جیل سے پیغام آ گیا ہے، آزادی یا موت. اس دفعہ ہم گئے تو آزادی لے کر آئیں گے اور کفن میں آئیں گے. آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے. عمران خان صاحب نے ذمہ داری چاہے وہ مذاکرات کی ہو یا احتجاج کی ہو وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دی ہے، لیکن میں نے ان سے ملاقات کی ہے اور سب کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. تو انشاءاللہ جب بھی ان کی طرف سے کال آئی آپ نے تیار رہنا ہے اور ہم نے حقیقی آزادی ان سے چھین کر لینی ہے. تو یہ وزیر اعلیٰ کا خطاب تھا. اس کے بعد کے پی کے پی ٹی آئی کے پی کے جو صدر ہیں جنید اکبر وہ آئے. انہوں نے کہا جی ڈی چوک کے حوالے سے ہم ڈسپلن کے پابند ہیں. خان صاحب نے ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہے، اگر ڈائلاگ کرنا ہے تو اچکزئی صاحب نے کرنا ہے. ہمیں جس دن حکم ملا چاہے ڈی چوک کا ہو یا ڈیالہ کا ہو ہم اپنی قیادت کو مایوس نہیں کریں گے. 26 نومبر کو ہم تیار نہیں تھے. جس ادارے کو ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر بندوق دی ہم سمجھ رہے تھے کہ ادارے ہمارا تحفظ کریں گے. میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ میرے ٹیکس سے جو بندوق اس کے ہاتھ میں ہے، یہ وردی جو اس نے میرے ٹیکس کے پیسوں سے پہنی ہے، اس کی گولی مجھ پر چلے گی. میں تیار نہیں تھا. دوبارہ یہ فوج کی طرف ہی ریفرنس ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ ہمیں یہ پریس کانفرنسز اور ایف آئی آر سے ڈرائیں گے. میں آپ سے ڈرتا ہوں لیکن میری جگہ کوئی اور آئے گا تو وہ ڈرے گا نہیں اور پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن آپ کی طاقت کے نشے نے آپ کو اندھا کیا ہوا ہے. آپ کی عزت کرنا لوگوں نے چھوڑ دی ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ عوام کی اکثریت ہے. یہ 2% کے مولوی نہیں جو آپ کے لیے تعریف کریں گے. یہ وہ مولوی نہیں جو مذہب کو بیچتے ہیں. جس پر عمران خان لعنت بھیجے گا اس پر 24 کروڑ عوام لعنت بھیجیں گے. جس دن کسی نے گورنر راج لگانے کی کوشش کی اس دن آپ نے انتظار نہیں کرنا، آپ نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرنا ہے. شفیع اللہ جان صاحب جو ترجمان ہیں کے پی گورنمنٹ کے وہ آئے. انہوں نے کہا جی میرا پیغام ان اداروں کے لیے ہے اگر سہیل آفریدی درمیان میں سے ہٹ گیا تو لوگوں کے جذبات آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. سہیل آفریدی صاحب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ نے عمران خان کو رہا کروانا ہے اور وزیر اعظم کے تخت پر بٹھانا ہے. میں اس پریس کانفرنس کرنے والے کو کہتا ہوں، اب یہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، کہ آپ کی پریس کانفرنس کی ایسی کی تیسی. آپ کی پریس کانفرنس پر یہ کوہاٹ والوں نے رندہ پھیر دیا ہے. خدا کی قسم اگر سہیل آفریدی ہٹ گیا تو نہ اسلام آباد رہے گا اور نہ وزیر اعظم ہاؤس رہے گا. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں، ہمیں سیاسی سپیس دیں. ہم انشاءاللہ سہیل آفریدی ڈی چوک سہیل آفریدی ڈی چوک لے کر جائیں گے. اس کے بعد جناب صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم صاحب آئے. انہوں نے کہا جی گورنر راج کی باتیں کرنے والے سن لیں، اقتدار کبھی بھی ہماری کمزوری نہیں. گورنر راج کا شوق پورا کر لیں لیکن یاد رکھیں نہ پھر گورنر ہوگا اور نہ گورنر راج. عمران خان اب ان کے لیے سیکورٹی تھریٹ بن چکا ہے لیکن ہم انہیں کہتے ہیں عمران خان پورے پاکستان کی دھڑکن ہے. اشرافیہ راج اور مافیا کے لیے عمران خان سیکورٹی تھریٹ ہے. ہمارا ورکر سے وعدہ ہے کہ اس بار ڈی چوک جائیں گے اور عمران خان کو بھی لائیں گے. پریس کانفرنس والے آج کا پنڈال دیکھ لیں. ان ورکرز اور اڈیالہ کے درمیان صرف خیبر پختونخوا کی کابینہ ہے. شہریار آفریدی صاحب انہوں نے خطاب کیا، کوہاٹ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان کے وسائل پر صرف اسلام آباد اور لاہور کا حق ہے. کبھی آٹا اور کبھی دوسرے وسائل بند کر کے ہماری حق تلفی کی جا رہی ہے. ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. مگر یہ جذبہ دیکھ لیں، عمران خان ہماری ضد ہے. پاکستان اور عمران خان پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. تو یہ جناب وہاں سے جو ہے وہ تقریریں کی گئیں جس کا
تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آج ٹی وی نے جناب رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 7 دسمبر جو لاسٹ پشاور کے اندر جو جلسہ ہوا تھا اس میں مطلوبہ تعداد میں کارکنان نہ پہنچانے کے اوپر ضلعی تنظیم کے 25 ارکان کو انہوں نے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں, اور نوٹس کے اجرا کے بعد کئی عہدیداروں نے جو ہے وہ اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں. پشاور میں پی ٹی آئی کے جلسے کے دوران ضلعی تنظیم کے عہدیدار کارکنان کو جلسہ گاہ تک پہنچانے میں ناکام رہے, جس پر پارٹی کی جانب سے مطلع اراکین کو 3 دن کے اندر جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ جی 3 دن ہیں آپ کے پاس, اور اس میں کہا گیا تسلی بخش وضاحت نہ آنے کی صورت میں تعدیبی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی, لیکن اس سے پہلے کئی عہدیداروں نے جو ہے اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کا جو ہے وہ جناب الیکشن ہوا. پنجاب کی 11 نشستوں میں سے 8 نشستوں کے اوپر آسما جہانگیر گروپ ان کے امیدواروں نے جو ہے وہ میدان مار لیا. جو حکومتی آپ سمجھ لیجئے کہ ٹولہ تھا اس نے میدان مار لیا. 2 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ حامد خان گروپ کے امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور پنجاب کی 11 نشستوں پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس میں پولنگ ہوئی, اور آسما جہانگیر گروپ کے اعظم نذیر تارڑ جو کہ وفاقی وزیر قانون ہیں, احسن بھون, پیر مسعود چشتی, طاہر نصر اللہ وڑائچ, ثاقب اکرم گوندل, سید قلب حسن, حفیظ الرحمان چودھری اور عامر سعید راں ممبر پاکستان بار کونسل جو ہے وہ منتخب ہو گئے. انہوں نے کہا جی انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ جیت چکا ہے, اور سیاسی جماعتوں کے بیچ میں مداخلت کے خلاف ایک بار پھر بار نے ریفرینڈم کر دیا ہے. ہمارے سیاسی لوگوں سے تعلق ہوتے ہیں لیکن یہ سیاست بار کی سیاست ہے. جبکہ حامد خان گروپ کے سلمان اکرم راجہ, شفقت چوہان جو ہے وہ ممبر پاکستان بار کونسل منتخب ہوئے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی ہم آئین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے اور عمران خان کی رہائی اور آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کریں گے. ایک سیٹ کے اوپر نتیجہ جو ہے وہ بھی نہیں آیا ہے, وہ جبکہ حتمی نتیجہ جو ہے وہ 22 دسمبر کو جاری کیا جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما قاضی انور ایڈوکیٹ نے جناب پارٹی کی پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت اور تمام عہدوں سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت اور تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. پارٹی کی موجودہ قیادت نے میری بے عزتی کی اور پی ٹی آئی میں مجھے بہت تکلیف پہنچی. جس منشور پر پی ٹی آئی عمل میں لائی گئی تھی اس پر عمل نہیں کیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے ذاتی تعلق رہے گا. قاضی انور ایڈوکیٹ جو ہے وہ انصاف لائرز فورم خیبر پختونخوا کے صدر بھی تھے, اور وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سمیت متعدد کمیٹیوں کے ممبرز بھی تھے. انہوں نے اب پارٹی کی بنیادی رکنیت تک سے جو استعفیٰ دے دیا, کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے علاوہ جناب انصار عباسی صاحب نے جنگ کے اندر جو ہے وہ ایک خبر رپورٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی سابق ڈی جی آئی سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, اس کے بعد بہت سے سیاسی حلقوں اور میڈیا کے اندر جو ہے وہ یہ چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ شاید سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھی جو ہے کوئی قانونی کارروائی ہوگی, لیکن ایسا کوئی امکان نہیں ہے. یہ تمام تر قیاس آرائیاں ہیں. باخبر ذرائع نے جو ہے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی جنرل باجوہ کے خلاف نہ تو کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نہ کوئی کارروائی زیر عمل ہے. انہوں نے کہا کہ جی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی بعض حلقوں میں پھیلائی جانے والی یہ چہم گوئیاں بے بنیاد ہیں. ان کے مطابق فوجی احتساب کا وہ عمل جس کے نتیجے میں جنرل فیض کو سزا ہوئی مکمل طور پر شواہد کی بنیاد پر تھا اور صرف ان کے انفرادی اقدامات تک محدود رہا, جبکہ اس کیس میں سابق آرمی چیف کو جوڑنے والا کوئی مواد جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو انصار عباسی صاحب کے مطابق کلین چٹ ہے فی الحال جنرل باجوہ کے لیے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے خود بھی ایکچولی یہی بات کی تھی کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے اگینسٹ کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوگی. یہ مسلم لیگ نون کے چند رہنماؤں کی خواہش ہو سکتی ہے, اس کے اوپر وہ پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں, پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا. ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم جو ہے وہ آج آیا ہے ایاز امیر صاحب کی جانب سے. اب یہ کالم کیوں انٹرسٹنگ ہے, بیسکلی میرے لیے اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ایاز امیر صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہے. انہوں نے انہی کے نام کے اوپر جو ہے وہ الیکشن بھی لڑا, الیکشن ہار گئے. چکوال سے ان کا تعلق ہے, تو جنرل فیض اور یہ ایک ہی ایریا سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں. دنیا اخبار کے اندر جو ہے ان کا یہ کالم آیا ہے. ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے, اور ایک زمانے میں نون لیگ میں ہوتے تھے, نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی تھے, لیکن بعد میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ منسلک ہو گئے, اور عمران خان صاحب ان کی دیوی تجاویز کو بڑی امپورٹنس دیتے تھے. تو انہوں نے فیض حمید صاحب کے فیور میں ایک پورا کالم لکھا ہے. آپ فیض حمید صاحب کے اگینسٹ تو بہت سی چیزیں اس وقت سن رہے ہوں گے, لیکن ان کی فیور میں بہت کم چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سامنے آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف خود تو خاموش بیٹھی ہوئی ہے, لیکن میرے خیال میں ایاز امیر صاحب نے بیسکلی اپنا چکوال کا جو ایک کنیکشن ہے یا ایک تعلق واسطہ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کالم انہوں نے لکھا ہے. کالم میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے, ظاہری بات ہے اگلا دوسرا پرسپیکٹیو بھی جو ہے وہ آنا چاہیے. انہوں نے کہا جی فیض حمید کے خلاف لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے, الزامات کی ایک فہرست ہے, اور یہ بھی اندیا دیا گیا کہ کئی معاملات اب بھی زیر تفتیش ہیں. اصل بات البتہ یہ ہے کہ جس اونچے پیمانے کے کھیل میں وہ ملوث تھے اس میں وہ ہار گئے, اور اس ہار کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں. قسمت ساتھ دیتی تو حالات کا نقشہ کچھ اور ہوتا, اور انصاف کے تقاضے بھی کسی مختلف طریقے سے پورے ہوتے. میرے خیال میں یہ کافی حد تک بات صحیح ہے کہ
جب آپ اتنا بڑا جوا کھیلتے ہیں، یہ جوا ہی ہوتا ہے نا، ظاہری بات ہے، تخت کے لیے جو ہے جب آپ شطرنج کی چالیں کھیلتے ہیں تو اس کے بعد یا تخت ہوتا ہے یا تختہ ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. تو یہاں پہ جنرل فیض کے ذریعے جو اٹیمپٹس کی گئیں، جو کوشش کی گئی، وہ اس کے اندر وہ واقعی ہار گئے، اور اب اس کا نتیجہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. آگے لکھتے ہیں جی، فیض حمید کے گاڈ فادر جنرل باجوہ تھے جن سے نازک حالات سنبھالے نہ گئے. باجوہ خود تو تاریخ کے سایوں میں گم ہو گئے لیکن ساتھ ہی فیض حمید کو رگڑا لگا گئے. فیض حمید پر سیاسی سازشوں کا الزام لگایا گیا ہے. میرا مشاہدہ جتنا حقیر بھی ہو ذرا مختلف ہے. فیض حمید کی فیملی کی چکوال میں ایک شادی کی تقریب تھی. میں ذرا لیٹ پہنچا اور دولہا سٹیج پر سے مستورات کی طرف چلا گیا تھا، یعنی سٹیج تب خالی تھا. مستورات کی طرف سے فیض حمید آئے اور مجھے دیکھتے انہوں نے خالی سٹیج پر مجھے بلا لیا. مجھ سے پوچھا کہ عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے؟ میں نے کہا ایک آدھ مرتبہ ہوئی ہے. کہنے لگے کہ اگر تمہاری ملاقات ہو تو کہنا کہ چیف پر تنقید مناسب نہیں ہے. فیض حمید کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے اس سے انکار ممکن نہیں کہ بہت سمجھدار آدمی تھا اور فوج کے مزاج سے بخوبی آگاہ تھا. ایڈونچرزم کا الزام کوئی لگانا چاہے تو ضرور لگائے، لیکن فوج کے حوالے سے ہلکا آدمی نہیں تھا. اسے کچھ نہ کچھ جانتے ہوئے میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اس کا ہاتھ کسی فضول کی کارروائی میں شامل ہو. میرے خیال میں 9 مئی کا ذکر کر رہے ہیں کہ 9 مئی میں جو ہے وہ جنرل فیض کا ہاتھ ہو نہیں سکتا. اچھا، آپ قربت بھی ذرا ساتھ ساتھ نوٹ کیجیے گا کہ کس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کی. بطور ڈی جی آئی ایس ہے وہ عمران خان کے بہت قریب رہا اور شاید ذہنی طور پر بھی عمران خان کے قریب تھا. عہدوں اور فوج سے فارغ ہونے کے بعد اس کی یہ سوچ ایسی ہی رہی اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. اصل قصور تو اس کا یہ بنتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا، مسعود محمود کی روش اپنانے کو تیار ہوتا تو کون سا ہاتھ اس پر پڑنا تھا. اس بار جب الیکشن کا میدان سجا تو جہاں اور کونوں سے پذیرائی ملی وہاں فیض حمید کی فیملی نے بھی کھل کر سپورٹ کی پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے، بلکہ فیض حمید صاحب کے جو بھائی ہیں وہ تو بڑے مشہور، مطلب ان کے بینرز ہوا کرتے تھے، ای فلائٹس ہوا کرتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. فیض حمید خود کسی سٹیج پر نہ آئے، نہ ان سے کوئی ملاقات ہوئی، لیکن فیملی کی سپورٹ بھرپور رہی. یعنی اس فیملی کی سیاسی وابستگی کوئی تھی تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ناقابل معافی گناہ تھا. بہرحال اس سارے عرصے میں چکوال کا کوئی ایک شخص نہیں کہہ سکتا کہ فیض حمید کی فیملی نے کسی کو احتجاج کے راستے پر اکسایا ہو. دوبارہ 9 مئی کی طرف جا رہے ہیں. جو وابستگی تھی وہ رہی، لیکن جیسے عرض کیا ایک شواہد بھی نہیں ہے کہ کسی کو کسی غیر ذمہ دارانہ رویے پر اکسایا ہو. کوئی 9 مئی کے واقعات سے فیض حمید کا نام جوڑنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور پیغام جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ مخصوص قیدی کے لیے ہے. پرابلم البتہ پھر وہی پرانا ہے، سختی ہوگی، سزائیں ہو گئیں، ہر طلسم تو نہیں ٹوٹ رہا. قوم کا بیشتر حصہ جہاں کھڑا ہے اسی جگہ پر قائم ہے. پوری قومی گفتگو ایک ہی محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس کا کیا کیا جائے. تو کافی حد تک پی ٹی آئی کی سپورٹ میں اور جنرل فیض کی سپورٹ میں دنیا اخبار کے اندر، میاں عامر محمود صاحب کا جو دنیا اخبار ہے اس کے اندر یہ کالم شائع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک فیکٹ چیک ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سوشل میڈیا کے اوپر یہ ذرا سامنے دیکھیے گا، یہ ایک اسکرین شاٹ ہے جو کافی حد تک وائرل ہو رہا ہے. اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے جی، پٹھان بھائیوں کے لیے ہدایات. نادرا زونل آفس کے ڈپٹی ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا دستخط شدہ کلیئرنس لیٹر لے کر آئیں پٹھان بھائیوں کے لیے. آر ایچ او سرگودا کا کلیئرنس لیٹر لے کر آئیں. ڈی ایل سی ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی ڈی سی آفس سے کلیئرنس لیٹر جو ہے وہ لے کر آئیں. سو بیسکلی یہ بتایا ہی جا رہا ہے، امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ جی نادرا جو ہے وہ پٹھانوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ کوئی اس قسم کی شرائط رکھ رہی ہے. لیکن نادرا کی جانب سے اب اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل فیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے مخصوص سیاسی عناصر کا لسانی بنیادوں پر متعلقہ امتیازی نوٹس کا گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے مسترد کر دیا ہے. اپنے بیان میں انہوں نے کہا جی نادرا امتیازی نوٹس سے متعلق اس ٹویٹ کو جعلی خبر کے طور پر قطعی مسترد کرتا ہے. نادرا کے مطابق پاکستان بھر میں نادرا کے کسی بھی دفتر میں اس نوعیت کا کوئی نوٹس آویزہ نہیں کیا گیا ہے. نادرا نے اپنے قومی مینڈیٹ کے تحت تمام شہریوں کو بلا کسی امتیاز خدمات فراہم کرنے کی وضاحت بھی پیش کی ہے. نادرا نے واضح کیا ہے کہ مذکورہ ٹویٹ کے ذریعے دانستہ طور پر حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان میں بدامنی اور انتشار پھیلانے کے لیے مخصوص سیاسی عناصر من گھڑت خبریں پھیلا رہا ہے. سوشل میڈیا پر دانستہ جھوٹ اور من گھڑت خبریں ملک میں انتشار پیدا کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ لاسانی بنیادوں کے اوپر ہمارے پٹھان بھائیوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ فیک نیوز جو ہے وہ جنریٹ کی جا رہی ہے کہ جناب جیسے پتہ نہیں نادرا کا دفتر جو ہے وہ اس قسم کی ڈیمانڈ جو ہے ان سے کرتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب ایک ڈگری تنازع کیس، یہ جو ڈگری تنازع کیس ہے یہ ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. ان کے کیس کی کل جو ہے 15 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان جو ہے اس کیس کی سماعت کریں گے. اور اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے وہ خود بھی کورٹ کے اندر پیش ہوں گے. اور
اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری سے 3 دن میں جو ہے وہ اپنی اس ڈگری کے حوالے سے جو ہے وہ جواب طلب کر رکھا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.